السلام علیکم ناظرین، میں صابر بخاری اور آپ دیکھ رہے ہیں زمانہ نیوز۔ اہم خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ مینا آفریدی سے پنجاب میں ایک انتہائی آ، واہیات اور گھٹیا سوال کیا گیا، اور یہ سوال کرنے والا صحافی کون تھا، کس ایما پر کیا گیا، یہ میں ساری صورتحال آپ کو بتاؤں گا، خاص طور پر بتاؤں گا کہ وہ صحافی کون ہے اور کیوں سوال کیا اس نے، اور سوال کیا تھا، اور مینا خان کا انتہائی سخت جواب کیا تھا، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ مگر تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ سہیل آفریدی کی پنجاب میں آج بڑی انٹری ہوئی ہے، اور یہ بڑے عرصے بعد پاکستان تحریک انصاف کو پنجاب میں ایک سپیس ملا ہے۔ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ پنجاب میں مریم نواز کی حکومت کے خلاف پراپر جو پلان ہے وہ ترتیب دے دیا گیا ہے کہ مریم کی پنجاب حکومت کو کمزور کرنا ہے، اور کسی حد تک اس کو گرانے کے بھی امکانات موجود ہیں۔ یہ امکانات کچھ انتہائی اہم شواہد کی روشنی پر میں ہی مرتب کر رہا ہوں، کیونکہ میرے پاس جو معلومات ہیں اس کے مطابق مریم نواز کی جو حکومت ہے اس کے گرد گھیرا تنگ کر دیا گیا ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس لیول کا جو کریک ڈاؤن ہے جو پیچھے ماضی میں ہم دیکھتے رہے ہیں پی ٹی کارکنان کے خلاف، وہ آج دیکھنے کو نہیں ملا۔ یہ جتنی بھی کارروائی تھی پنجاب پولیس کی جانب کی جانب سے تھی، اور مریم نواز کی جانب سے تھی، کیونکہ مریم نواز کافی بوکھلاہٹ کا شکار ہو چکی ہیں۔ مگر دوسری طرف جو طاقتور لوگ ہیں، طاقتور ادارے ہیں، ان کی جانب سے کچھ خاطر خواہ جو ریزسٹنس ہے، جو ایک گزشتہ سال میں ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ سخت کریک ڈاؤن کیا جاتا ہے پی ٹی کارکنان کے خلاف، جب بھی وہ سڑکوں پر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ اس طرح کا کریک ڈاؤن آج دیکھنے کو نہیں ملا۔ تو اس سے واضح ہے کہ پنجاب میں جو مریم حکومت ہے اس کے خلاف محاذ کھڑا کر دیا گیا ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کے قریبی دو جو جج ہیں، سوری جو وکیل ہیں، ایک میاں داؤد ہے جو عمران خان کے خلاف بھی کیس کیا، جس نے جہانگیری جسٹس کے خلاف بھی اس نے کیس کیا، اور اسٹیبلشمنٹ کی کافی کلوز سمجھا جاتا ہے، ایجنسیوں کے کافی کلوز سمجھا جاتا ہے، اور اس کا جو دفتر تھا فین روڈ پر، وہ بھی ایک گڑھ سمجھا جاتا ہے ایجنسیوں کی آمد و رفت کے لیے۔ اور دوسرے جو بھون صاحب ہیں، بھون صاحب بھی ایجنسیوں کے رائٹ ہینڈ سمجھے جاتے ہیں، اور ان کے خلاف مریم نواز کی جو سوشل میڈیا ٹیم ہے، نون لیگ ہے، وہ کمپین کرتے نظر آ رہے ہیں۔ آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ معاملات کس رخ کی طرف جا رہے ہیں، کیونکہ مریم نواز کی لاہور چیف جسٹس کے ساتھ بھی ان بن ہو چکی ہے، احسن بون کے ساتھ بھی، اور اسٹیبلشمنٹ کے قریبی سمجھے جانے والے لوگ بھی اس وقت اس حکومت کے خلاف ہو چکے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ پنجاب میں ایک بڑا انٹری کی ہے سہیل آفریدی نے، اٹک سے انٹری کی انہوں نے، والہانہ استقبال کیا گیا اٹک میں بھی ان کا، آگے چکری میں بھی استقبال کیا گیا، اس کے باوجود کہ رکاوٹیں تھیں، کسی جگہ پر ریسٹ ایریا میں جانے کی اجازت نہیں تھی سہیل آفریدی کو، مگر اوورآل بہترین اور شاندار استقبال کیا گیا، جہاں جہاں سے سہیل آفریدی گزرتے رہے، ہر انٹرچینج پر عوام کا جمع غفیر تھا، پھولوں کی پتیاں نچھاور کی گئیں، بچے بوڑھے جوان سب شامل تھے، اور بڑے عرصے بعد پنجاب کی عوام کو کھل کر نکلنے کا کچھ حد تک موقع ملا۔ حالانکہ بہت ساری جگہوں پر، جیسے بھیرا کی بات کریں تو بھیرا کی چاروں طرف پولیس ہی پولیس تھی، اور گاڑیوں کو روک دیا گیا، کارکنان کو روک دیا گیا کہ وہ سہیل آفریدی کے استقبال کے لیے نہ جائیں، گرفتاریاں بھی ہوئیں، کافی مقامات پر گرفتاریاں ہوئیں، مگر اب عوام میں جو خوف کا بت ہے وہ ٹوٹ چکا ہے، اور وہ نکلے، خوب نکلے، لاہور میں پہنچے سہیل آفریدی، بڑا اجتماع سجایا گیا لاہور میں، وہ حیدر مجید کے بھی گھر گئے، کیونکہ اس جو ٹور ہے اس کے جو میرا جو انفارمیشن ہے اس کے مطابق بڑا مقصد 9 مئی کے جو قیدی ہیں ان سے ملنا ہے، ان کو داد رسی کرنی ہے، ان کی حوصلہ افزائی کرنی ہے سہیل آفریدی نے، اور یہ خاص طور پر یہ جو دورہ ہے یہ اسٹریٹ موومنٹ کو بڑھانے، اور جو 9 مئی کے قیدی ہیں ان کو شاباش دینے کے لیے یہ سجایا گیا ہے۔ اور سہیل آفریدی لاہور پہنچے،
اور کافی کارکنان پرجوش تھے. پنجاب اسمبلی گئے وہ، وہاں پر ناخوشگوار واقعہ ہوا مینا خان کے ساتھ، اس پر ہم ابھی بات کرتے ہیں. اور اس کے بعد سہیل آفریدی لبرٹی پہنچے لاہور میں. لبرٹی میں ہزاروں کی تعداد میں جو لوگ تھے وہاں موجود تھے. گاڑیوں کی تو کئی کلومیٹر تک لمبی گاڑیاں وہ رکی ہوئی تھیں گاڑیاں، کیونکہ راستے بند کر دیے گئے تھے. ایک پراپر ہائپ جو ہے وہ کریٹ کی گئی پنجاب میں، لاہور میں. اور یہی پی ٹی آئی چاہتی تھی، کیونکہ کافی عرصے سے اس کو کوئی سپیس نہیں دی جا رہی تھی، باہر نکلنے کا موقع نہیں مل رہا تھا. اور جیسے ہی سہیل آفریدی پہنچے تو لاہوریے بھی پہنچے، نوجوان پہنچے، کارکنان پہنچے، خواتین پہنچی، بچے پہنچے. اور ایک اچھا پی ٹی آئی نے آج پاور شو کیا. اور جس وقت میں یہ ولاگ کر رہا ہوں اس وقت تک ابھی بھی یہ جو ایکٹیویٹی ہے جاری ہے. پی ٹی آئی کی داتا دربار تک پہنچ چکے ہیں سہیل آفریدی، اور مزید وہ 2 دن کل کا دن بھی یہاں پر گزاریں گے، اب تک کا دن بھی گزاریں گے. اور ایک بڑا مزید جو ایک اہم دن ہے پی ٹی آئی کے لیے وہ شروع ہونے والا ہے، کیونکہ عوامی جو مومنٹم ہے وہ بنتا ہوا نظر آ رہا ہے پنجاب میں. بات کرتے ہیں مینا خان کے ساتھ سوال کرنے والے ایک اسٹاؤٹ صحافی، اور شرم آنی چاہیے ان کو خود کو صحافی کہتے ہوئے کہ ایسا گھٹیا سوال انہوں نے کیا. اور ایسا لگا کہ جیسے صحافت پنجاب میں بھی مر چکی ہے اس سوال کے بعد. محسن بلال ہیں جنہوں نے یہ سوال کیا ہے، اور یہ پیداوار ہیں یہ جو آزاد چینل ہے، بیک بائی کہا جاتا ہے کہ ایجنسیاں اس کو سپورٹ کرتی ہیں، اسٹیبلشمنٹ سپورٹ کرتی ہے. اس چینل کا یہ کرندہ صحافی ہے، اور یہ لفافہ صحافی ہے. اور یہ محسن بلال کو پتہ ہوگا کہ وہ لفافہ صحافی میں اس کو کیوں کہہ رہا ہوں. ایک لفافہ صحافی نے مینا آفریدی سے، جو پنجاب ہمارے مہمان تھے پنجاب میں لاہور میں، ان سے سوال کیا کہ آپ چرچ لے کر آئے ہیں، تو جس کے بعد یہ انتہائی نامناسب سوال تھا، اور میں نے اپنی تاریخ میں ایسا گھٹیا سوال نہیں دیکھا. جس کے جواب میں مینا خان آفریدی نے بھی نازیبا جواب دیا، اور انہوں نے کہا کہ پھر جب میں بات کروں گا تو وہ جو بچہ پیدا ہوا تھا گراج میں اس کی بات کروں گا. اور اس طرح کی انہوں نے لوز ٹاک کی جو نہیں کرنی چاہیے تھی. مگر جب آپ اتنا گھٹیا سوال کریں گے تو جواب بھی کچھ مناسب نہیں ملے گا. مگر پھر بھی مینا آفریدی کو یہ جواب نہیں دینا چاہیے تھا، ان کو صبر سے کام لینا چاہیے. بے شک کافی ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے ان کے ساتھ، اور دھکے دیے گئے پنجاب اسمبلی میں مینا خان آفریدی کو، دوسرے کے پی کے سے آئے ہوئے لوگوں کو دھکے دیے گئے. اور یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ گارڈز کے مطابق ان کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ ایسا سلوک کریں کے پی کے سے آنے والے لوگوں کے ساتھ. مگر اس کے باوجود مینا خان آفریدی کو تھوڑا سا صبر سے کام لینا چاہیے. یہ ظلم کی رات ختم ہو جائے گی، مگر ایک ایتھیکلی جو ہے اپنے آپ کو مضبوط بنانا چاہیے. عوام ان کے ساتھ ہے، دیکھا آج لاہور نکلا اور بھرپور ساتھ دیا. تو مینا خان آفریدی کو چاہیے کہ ٹاؤٹ صحافی جو پیڈ صحافی ہیں یا ایجنسیوں کے پے رول پر ہیں، ان کے جو سوالات ہیں ان کو ویل لیفٹ کریں. ضروری نہیں ہے کہ ہر سوال کا جواب دیں، کیونکہ یہاں پر بہت سارے جو صحافی ہیں وہ پیڈ ہیں، ٹاؤٹ ہیں، لفافہ ہیں، اور پے رول پر ہیں. تو اس لیے بہت سارے سوالات کو ویل لیفٹ کر دیا کریں، ایسی لوز ٹاک سے بہتر ہے. اور پنجاب میں جس طرح ظلم کیا گیا کے پی کے سے آئے ہوئے لوگوں کو، یہ انتہائی قابل مذمت ہے. اگر پنجاب کے لوگوں کا انٹری بند کر دی جائے کے پی کے سے تو کیسا لگے گا پنجاب حکومت کو. اور ابھی چند دن پہلے شہباز شریف بھی گئے ہوئے تھے، کیا پنجاب جو کے پی کے حکومت ہے وہ بھی ایسا سلوک کرتی تو ان کو کیسا محسوس ہوتا. پاکستان جو ہے وہ ایسی جو عمل ہے اس کا متحمل نہیں ہو سکتا. امید ہے کہ پی ٹی آئی کو پراپر سپیس دی جاتی رہے گی، اور یہ ڈیموکریسی ہے. کل کا دن انتہائی عام ہے، ساتھ رہیں اور دیکھتے رہیں زمانہ نیوز. اللہ حافظ.